قبل 10-12 سال قبل پورا یہ واقعہ موجود تھا اردو سلیبس میں. تم ظالموں نے نبی کے اس واقعے کو سلیبس سے نکال دیا، گورنمنٹ کتابوں سے، اور نبی پر الزام لگاتے ہو. یہ دیکھو نبی کا فیصلہ کہ قتل و غارت گری سے پورے مکہ کو بچا لیا. اللہ تمہاری زبانوں پر تالے ڈال دے. اگر تمہارے حق میں ہدایت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں حق دے، تمہیں ہدایت دے. اگر تم لوگوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے حق میں راہ حق نہیں ہے، واللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے، کیونکہ تم زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے ہو جسے سن کر زمین آسمان پھٹ جائے. نبی کے اوپر الزام لگانے والے، اس نبی کی وجہ سے قیامت تک کے انسانوں کی حفاظت ہوئی ہے، قیامت تک کے انسانوں کی. وہ آگے پتہ چلے. کبھی نبی کی سیرت تو پڑھ لو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو پڑھ لو. آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں، ہم تمہیں سنائیں گے. اللہ آج کی جمعہ میں اس کے اس الزام کا جواب بھی دیا جائے گا. دوسرا، آپ تمام تک اس معاملے میں علم بھی دیا جائے گا. جس غیر مسلم کی ایسی ذہنیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آج سن کر کے جائیں، کل انہیں ضرور بتلائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو رب العالمین ہے. تو وہی رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے ذکر للعالمین قرآن مجید نازل کیا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرا اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے 1445 سال گزر چکے ہیں. اب جو ہجری چل رہی ہے وہ 1446 1446 ہے. حاضرین اکرام، ان صدیوں میں تاریخ نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ دکھایا ہے. عنقریب ایک اپنی جان پر ظلم کرنے والے نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. گستاخی کے ساتھ ساتھ اس اپنی جان کے ظلم کرنے والے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بھی لگایا. وہ ایک ایسا الزام ہے واللہ جس نے نبی کی زندگی پڑھی ہوگی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں رات صبح و شام جانتا ہے، اس کا دل اندر سے کانپ جاتا ہے. وہ ظالم اپنی تقریر میں اپنے لوگوں کے درمیان کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو دنیا میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کا سبب، اس کا ذمہ دار میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا رہا ہے. حاضرین اکرام، انشاءاللہ آج کی جمعہ میں اس کے اس الزام کا جواب بھی دیا جائے گا. دوسرا، آپ تمام تک اس معاملے میں علم بھی دیا جائے گا. جس غیر مسلم کی ایسی ذہنیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آج سن کر کے جائیں، کل انہیں ضرور بتلائیے گا. محبت سے، پیار سے میرے پیارے نبی، آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھلائیے گا. حاضرین اکرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
تمام جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، رحمت ہیں، صرف دنیا نہیں تمام جہانوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107۔ اسی پر اس حدیث کو دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2599 2599۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ان مشرکین پر بددعا کیجیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبی کی صحبت کے لیے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان مشرکین پر بددعا کیجئے، ان کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، ان کا ستانا حد سے بڑھ چکا ہے، ان کا پریشان کرنا حد سے بڑھ چکا ہے، آپ ہمارے آخری نبی ہیں لہٰذا آپ ان پر بددعا کیجئے۔ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، کہتے ہیں یقیناً میں لعان بنا کر کے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں، میں لعنت کرنے والا، بددعائیں دینے والا، لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے والا بنا کر کے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہے۔ اے نبی کے اوپر الزام لگانے والے، اس نبی کی وجہ سے قیامت تک کے انسانوں کی حفاظت ہوئی ہے، قیامت تک کے انسانوں کی، وہ آگے پتہ چلے گا۔ حاضرین اکرام، ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا ہے، تب سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہمدرد ہیں۔ وہ واقعہ یاد کیجئے، کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا ہے، مکہ والے تعمیر کر رہے ہیں اپنی حلال کمائی سے، مسئلہ آ گیا حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا۔ ہر قبیلہ کہتا ہے کہ اس کا سردار رکھے گا وہ پتھر، ہر قبیلہ کہہ رہا ہے۔ ان قریب ایسا ہوگا کہ اب مکہ خون سے لال ہونے والا ہے، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم رکھیں گے کعبۃ اللہ میں پتھر۔ جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، خون کی ندیاں بہنے والی ہیں۔ بڑوں نے کہا کہ نہیں، صبح میں جو کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ حل نکال لیا گیا، دوسرے دن صبح کا وقت ہے، ہر کوئی نگاہ لگائے بیٹھا ہے کہ سب سے پہلے کون کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا ہے اور کس کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے دن سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی قسم، مکہ والوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر نور چہرے کو دیکھا تو چیخ اٹھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آخری نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ کتنا بہترین موقع تھا، اگر چاہتے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی گردنیں کاٹ سکتا تھا نبی کے ایک حکم پر، لیکن نبی نے فیصلہ کیا کہ لاؤ چادر، لاؤ چادر لائی گئی، بچھاؤ، چادر بچھائی گئی۔ چادر بچھائی جانے کے بعد اس میں حجر اسود رکھا گیا اور کہا کہ آؤ ہر قبیلے کا سردار آ جائے، چادر کے کناروں سے پکڑ لے۔ چادر کے کناروں کو پکڑ لیا گیا۔ نبی نے کہا کہ اس چادر کو اٹھاؤ حجر اسود کے مقام تک، اٹھایا گیا۔ نبی نے اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے وہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں لگا دیا۔ جنگ ہونے والی تھی، نبی اکرم کے فیصلے نے وہ جنگ کو روک دیا۔ آج سے 5-6 سال قبل، 10-12 سال قبل پورا یہ واقعہ موجود تھا اردو سلیبس میں۔ تم ظالموں نے نبی کے اس واقعے کو سلیبس سے نکال دیا، گورنمنٹ کتابوں سے، اور نبی پر الزام لگاتے ہو۔ یہ دیکھو نبی کا فیصلہ کہ قتل و غارت گری سے پورے مکہ کو بچا لیا۔ حاضرین اکرام، یہ تو نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ اب نبی تو نبی بنائے گئے ہیں،
نبی کی تعلیمات دو چیزوں پر بیس ہیں، ایک وحی مطلوع جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، دوسرا وحی غیر مطلوع جنہیں احادیث مبارکہ نبی کی زندگی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے وحی مطلوع قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوا دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو، تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے لوگوں تم اپنی جانوں کا قتل مت کرو۔ خودکشی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ بتلائیے، جب اللہ نے اپنی جان قتل کرنے سے منع کیا، خودکشی آتم ہتیا کرنے سے منع کیا ہے، تو بتاؤ سامنے والے کی جان لینے کا اسلام کیسے حکم دے سکتا ہے؟ نبی کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے معاملے میں بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین اکرام، قتل کرنا اپوزٹ انسان کا بغیر کسی حق کے ظلماً حرام قرار دیا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے۔ آئیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الوصایا میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2766 ہے، 2766 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرماؤ۔ 7 برباد کرنے والی اگر کوئی کر لے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھے وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کیا ہیں کہ اگر ایک انسان کر لے ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بغیر کسی حق کے، ظلماً قتل کرنا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا قتل کرنے کا، اس کے باوجود اس جان کو قتل کر دیا جائے تو واللہ یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ اس کے بعد کہا سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پاکیزہ مومنہ عورت کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، 7 چیزیں بتلائے۔ ذرا اس حدیث پر غور کرو، حقوق اللہ میں سے صرف ایک شرک کا تذکرہ کیا اللہ نے، تھوڑا غور کرو، ایک شرک نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جو 6 چیزیں ذکر کی ہیں سب کے سب انسانوں سے تعلق ہے، جان سے تعلق ہے، عزتوں سے تعلق ہے، مال سے تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے بس توحید کے بعد کی توحید برقرار رکھو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، لیکن جو 6 چیزیں نبی نے گنائی سب کا سب حقوق العباد بندوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نبی کے اوپر الزام، حاضرین اکرام، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے ظلماً، مظلوم کا قتل کر دے تو اس کا نقصان کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ نکالیے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، پس جس کسی نے بھی ایسے شخص کو قتل کیا جو مظلوم تھا، ظلماً اگر کسی ایک انسان کو قتل کیا یا زمین میں فتنہ برپا کیا، اس نے تمام کے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ یہ ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی اور مذہب میں ملنے کو نہیں ملتا، کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ صرف آج جو موجود ہے وہی انسان نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن آنے والے انسان تک سب کو سب قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مجھے معلوم ہے، اس کا معنی مجھے معلوم ہے، اس کا مفہوم مجھے معلوم ہے، تو بتاؤ کیا کسی انسان کو میں ظلماً قتل کر سکتا ہوں؟
نہیں نہیں نہیں، میری جان لے لی جائے، جان کا آخری خون کا قطرہ لے لیا جائے، دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی انسان کو ظلماً قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، اگر کوئی ایک انسان کی حفاظت کر لے، اس کی جان کی حفاظت کر لے، اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک جان کی حفاظت کر لی تو اس نے تمام انسانوں کے جان کی حفاظت کر لی۔ اس سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ وہ نبی جو ایک انسان کی جان کی حفاظت پر تمام انسانوں کے جانوں کی حفاظت کا ثواب پہنچا رہے اللہ کی جانب سے، وہ نبی ایک انسان کے قتل پر تمام انسانوں کے قتل کا پروانہ سنا رہے ہیں۔ اس نبی پر یہ الزام کہ اس نبی کے ذریعے کئی انسانوں کی جانیں گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تمہاری زبانوں پر تالے ڈال دے۔ اگر تمہارے حق میں ہدایت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں حق دے، تمہیں ہدایت دے۔ اگر تم لوگوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے حق میں راہ حق نہیں ہے، واللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے، کیونکہ تم زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے ہو جسے سن کر زمین آسمان پھٹ جائے۔ حاضرین کرام، ابھی بات سمجھ نہیں آئی تو آئیے دنیا کے حساب سے ہم بات سمجھاتے ہیں۔ دو عظیم جنگ ہوئے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ہے سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس کا کبھی نتیجہ دیکھا؟ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے 1914 سے 1918 تک، 1914 سے 1918 تک۔ کتنے انسان قتل ہوئے اس میں؟ 1,70,00,000 انسان قتل ہو رہے ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورت بھی ہیں، سپاہیوں کے سولجرز کے ساتھ ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ ساتھ عام عوام بھی ہے شہر کی۔ 1,70,00,000 اور 2,20,000,000، 2 کروڑ کے قریب انسان زخمی ہوئے۔ فرسٹ ورلڈ وار کا نتیجہ ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف 4 سال پہلی جنگ چل رہی ہے، 5 سال کے قریب، 6 سال کے قریب دوسری جنگ چل رہی ہے۔ 1930 پر 1939 سے 1945 تک کتنے انسان اس میں شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں؟ 7 کروڑ سے 8.5 کروڑ کے درمیان انسانوں کی جانیں گئیں۔ وہ شہر جو آباد تھے، وہ شہر جو پھل رہے تھے، پھول رہے تھے، بس چند سال کے بعد وہ ریگستانوں میں تبدیل ہو گئے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ بس وجہ یہ تھی کہ امن کو برقرار رکھا جائے، کمزور ملکوں کی حفاظت کی جائے طاقتوروں سے، صرف اس ایک وجہ سے۔ 4، 6، 10 سال کا یہ معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنگ لڑے ہیں؟ قال 19، کہا گیا کہ 19 جنگ کیے ہیں۔ کتنے سال میں؟ مدینہ کی زندگی 13 سال ہے، پہلا دوسرا سال نکال دیں گے 11 سال، ادھر 10 سال میں کروڑوں لوگوں کی جانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جنگ کر رہے ہیں اور 19 غزوات جس میں باقاعدہ بڑے بڑے جنگ چلیں 19 لڑے ہیں۔ عام طور پر تو 6-7 ہی ہے، لیکن ادھر سے ادھر سے پھرا کے مارا گیا تو 19 ہے۔ حاضرین کرام، اب آپ غور کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4471 ہے، 4471 ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، مدینہ کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال، جنگ ہوئے ہیں 9 سال، جنگ ہوئی ہے 11 سال۔ اب 11 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کیے ہیں ان میں جو قیدی ہو رہے ہیں 6560 پر 4، 6564 یہ قیدی ہیں۔ اچھا، مقتول کتنے ہیں؟ مسلمانوں کے 250 پر 9، ایک کم 60، 260 ایک کم کر لیجئے، 259 ہے، اور غیر مسلمین کے مقتول 750 پر 9۔ اللہ اکبر، پورے ملائیں گے تو 1018۔ آپ جانتے ہیں مکہ والے کیسے ہیں؟ تھوڑی سی بات پر جب جنگ شروع ہو جاتی، سالوں سال جنگ چلتی تھی،
جب تک تلوار خون کا مزہ نہ چکھ لے تب تک ان کی تلوار میان میں نہیں جاتی تھی۔ یہ مکہ والے، ان کے ساتھ نبی کی جنگ، نبی کے لشکر میں خود قریش ہیں، خود مدینہ والے ہیں، پورے 19 جنگ ہو رہے ہیں۔ کافروں نے، غیروں نے تاریخ میں جو سفر ہوئے تھے اس کو بھی جنگوں کے نام پر ملا کر کے، پہرے داری کے لیے نبی نے جو لشکر قائم کیے تھے انہیں بھی جنگوں میں ملا کر کے کل 82 بنا دیے۔ اللہ اکبر، 82 بنا دیے۔ اگر اس کو بھی لے لیں تو پورے مقتول 1018 ہیں۔ اب لگا لیجئے موازنہ، نبی بھی امن قائم کرنے کے لیے اٹھے، یہ بڑے بڑے انگلستان وغیرہ جیسے ملک بھی امن قائم کرنے کے لیے اٹھے، لیکن ملک میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1018، یہ نبی جو جانوں کی حفاظت کرنے والے، اس نبی پر الزام؟ کبھی نبی کی سیرت تو پڑھ لو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو پڑھ لو۔ آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں، ہم تمہیں سنائیں گے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی 4280 حدیث نمبر ہے، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، اے ابو سفیان آج مکہ فتح ہو رہا ہے، آج تو تکا بوٹی کرنے کا دن ہے، آج مکہ میں خون بہانے کا دن ہے، آج قتل و غارت گیری کرنے کا دن ہے، آج باقاعدہ انصاف لینے کا اور ہم پر جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب لینے کا دن ہے۔ ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں سعد بن عبادہ کیا کہتے ہیں؟ سعد بن عبادہ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو سفیان کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں سعد بن عبادہ ایسا ایسا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کذبا، نہیں، سعد بن عبادہ نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ بات ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، آج کا دن تو وہ دن ہے جس دن کعبہ کی عزت بڑھائی جائے گی، آج کے دن کعبہ کی عزت بڑھائی جائے گی، آج کے دن کعبہ کو کپڑا پہنایا جائے گا، آج کا دن اللہ کی عظمتوں والا دن ہے، آج کے دن قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہیں، اپنا سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معاملہ تو جنگوں کا ایسا ہے کہ جو ملک جیت جائے، جو ملک ہار جائے، اس ملک کو جیتنے والا ملک ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آج غزہ کو دیکھ سکتے ہیں، فلسطین کو دیکھ سکتے ہیں، ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ، نہ بچوں کی جانیں محفوظ۔ ایسے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے ہیں، اپنا سر نیچے کیے ہوئے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے، مکہ کے بچوں کو اونٹ کے آگے پیچھے بٹھائے ہوئے، اللہ 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 کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے سورہ فتح پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلان کیا کیے ہیں؟ جو بچے ہیں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، جو عورتیں ہیں عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، جو بوڑھے ہیں بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو تلوار چھوڑ دے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو خانے کعبہ چلا جائے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، اس وقت کون کون موجود ہیں؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے قتل کرنے والے موجود ہیں وہاں پر، وحشی بن حرب۔ اللہ اکبر۔ نبی کے راستے میں کانٹا بچھانے والی ہندا بھی موجود ہے، وحی کے معاملے میں جھوٹ کہنے والا شخص بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، معاف کیے اللہ کے رسول، کسی کی جان نہیں لیے۔ نبی کے ہاتھ میں سب اتھارٹی ہے، اگر نبی چاہتے مکہ کی نالیاں خون سے بہہ جاتی، لیکن یہ نبی رحمت والے ہیں، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔
آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے خاندان والے موجود ہیں، ان کو معاف کر دیا، اس نبی کے اوپر الزام؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہیے کہ نبی کی زندگی پڑھیں، نبی کے تعلق سے برا کہنے سے پہلے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے نبی کی زندگی پڑھنا ضروری ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی زندگی، نبی کی سیرت جان کر کے غیروں کو بتلائیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی ہیں، ان کے راستے پر ہم چلنے والے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ معاف کرنا سکھلایا ہے، معاف کرنا سکھلایا ہے۔ واللہ اسلام نے کبھی حکم نہیں دیا کہ کسی مظلوم کو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے، ناحق قتل کیا جائے۔ اسلام نے حکم نہیں دیا، انصاف کا حکم دیا ہے اسلام نے، اللہ نے، رسول اللہ نے کسی کافر کو قتل کرنے کا قطعی حکم نہیں دیا۔ جنگ کی بات الگ ہے، جنگ کی آیتیں اس پر فٹ کرنے والے اپنی عقل سے پیدل ہیں۔ حاضرین اکرام، یہاں پر تھوڑا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے انسانوں کی جانوں کی حفاظت کیسے کی۔ اسلام میں دو لا ہیں، ایک ہے پرسنل لا، ایک ہے کرمنل لا۔ پرسنل لا الگ ہے، کرمنل لا الگ ہے۔ پرسنل لا کا تعلق عوام سے ہے، جنتا سے ہے۔ ایک حکومت ہے، حکومت میں جو بھی جنتا ہے اس سے تعلق پرسنل لا ہے۔ جیسے اب یہ حکومت ہے جی، اس حکومت کے نیچے ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، ان تمام کے الگ الگ لا ہوں گے۔ مسلمانوں کا مسلم پرسنل لا ہوگا، عیسائیوں کا عیسائیوں کا پرسنل لا ہوگا، ہندوؤں کا ہندو پرسنل لا ہوگا۔ لیکن جو کرمنل لا ہے نا، اس کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، عوام سے نہیں ہے، حکومت سے ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت میں جو کوئی بھی ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر اس نے چوری کی ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، مسلم اسلام کا کرمنل لا بتلایا جاتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، پتھروں سے مار کر کے، سنسار کر کے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا میں اس کے ذریعے سے غلط افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو مسلمان پرسنل لا پوچھ رہے ہیں، کرمنل لا کئی گنے پوچھ رہے ہیں۔ کرمنل لا کا تعلق حکومت سے ہے، انسانوں سے نہیں۔ مسلمان چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹیں گے، ہندو کرے گا تو نہیں کاٹیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ عیسائی کرے گا چوری تو نہیں کاٹیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت اگر اس کو لاگو کرے، ہر ایک کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق کیوں نہ ہو۔ اس اسلامی کرمنل لا میں اللہ رب العالمین نے قصاص رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل مندوں، اے ہوش رکھنے والوں، یقیناً قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں بولتے ہیں نا بدلے کو بدلہ، اس میں اللہ رب العالمین نے زندگی رکھا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اے ایمان والوں، تم پر قاتل کے معاملے میں قصاص کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ مقتول کے معاملے میں باقاعدہ قصاص کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ کہا کہ آزاد انسان کے بدلے آزاد انسان کو، غلام کے بدلے غلام کو، عورت کے بدلے عورت کو اگر قتل کیے ہیں تو باقاعدہ قصاص میں انہیں قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی معاف کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں اس میں زندگی ہے؟ ایک انسان ہے، دوسرے انسان کو ظلماً قتل کیا ہے، اس کے بدلے اگر اس کو قتل کیا جائے گا، 100 نہیں، قیامت تک کے لوگ ڈر جائیں گے اور باقاعدہ اپنے اپوزٹ والے کو قتل کرنے سے پرہیز کریں گے، کیونکہ اس کے قتل کے بدلے میں یہ بھی قتل ہوگا۔ یہ زندگی ہے۔ ایک مثال قائم کر دی گئی کہ ہزاروں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔
حاضرین اکرام، یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 33 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے، قتل کرنا اس کا حق نہیں تھا، اس کے باوجود اس شخص کو مظلوماً قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے یہ طاقت دی ہے کہ اس کے بدلے وہ قصاص لے سکتا ہے، لیکن قصاص میں حد سے آگے نہ بڑھے، باقاعدہ وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 45 میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے یہودیوں کو لکھ رکھا ہے، وہ یہودیوں پر واجب رکھا ہے کہ نفس کے بدلے نفس کی جان لی جائے گی۔ اگر ایک نے کسی کو قتل کیا ہے تو نفس کے بدلے نفس کو، آنکھ کے بدلے آنکھ کا، کان کے بدلے کان کا، ناک کے بدلے ناک کا، دانت کے بدلے دانت کا، اور مخصوص زخموں کے بدلے مخصوص زخموں کا باقاعدہ قصاص لیا جائے گا۔ اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، اگر کسی نے کسی کے ہاتھ کاٹے تو اس کے بدلے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، کسی نے پیر کاٹے اس کے بدلے پیر کاٹیں گے، کسی نے جان لی اس کی بھی جان لی جائے گی۔ اللہ نے یہ حکم اس لیے رکھا ہے تاکہ تمام انسانوں کی جانوں کی حفاظت ہو جائے۔ یہ اسلام کا ہے، یہ اسلام کے احکام ہے، یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ اس نبی پر الزامات انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین حقوق اللہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، تمہاری نمازیں کیسے تھی۔ لیکن جب بندوں کے حقوق کی بات آئے گی، حقوق العباد کی بات آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1670 پر 8 ہے، فرماتے ہیں اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلے اگر کسی کا حساب کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں کیا جائے گا، قتل کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ حقوق العباد میں کیا تو قتل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ حاضرین اکرام، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ارشاد فرمایا تمیت الاعضاء عن الطریق صدقہ، راستے میں موجود تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، گرچہ کہ وہ بام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کی تعلیمات ہیں کہ انسانوں کے جانوں کی حفاظت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بات کو سمجھنے والا بنا۔ لیکن ایک بات جو ہمیں سخت ضرورت ہے، وہ ہر جگہ بیان کی جاتی ہے، یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بساؤ، متقی ہو جاؤ، جہاں کہیں بھی رہو، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، اپنوں میں، پرائے لوگوں میں، ہاسپٹل میں، صحت مند ہو یا بیمار ہو، جیسے کیسے بھی رہو، جس کسی دن میں بھی رہو، جس کسی مہینے میں بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، خود کہنے والے اور آپ تمام سننے والوں کے لیے۔ کیا واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ آج جب منبر پر بیٹھا تو میں نے گنا کل اذان سے پہلے لوگ 20 ہیں مسجد میں۔ کیا یہ اللہ کا ڈر؟ کیا یہ اللہ کا تقوی؟ انتظار کریں کہ جب یہ ٹائم ہو جائے تو 1:20 پر ہم جائیں گے، 1:30 تک پہنچ جائیں گے، جمعہ کی نماز بھی تو مل رہی نا۔ جمعہ کی نماز اصل نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، خطبے کے ساتھ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے بات الگ ہے، اگر ہم محبت سے ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے اگر کسی بھائی سے بات کر لے، کام کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، 12:30 کو وہ بھی محبت سے چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جمعہ بہت اہم ہے اسلام میں۔ اس جمعہ میں مسلمانوں تک علم پہنچایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، قرآن حدیث کی بات کی جاتی ہے۔ اس جمعہ سے ہم غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔
کیا بات ہوئی ہے؟ جب ہم اس نقشے کو اپنے سامنے رکھیں تو کیا ہمارے دلوں میں ڈر ہے؟ ان کیا کر رہا، ان کیا کر رہا، ان ویسا، ان ویسا، اس کا یہ مسئلہ، یہ سب چھوڑ کر کے آئینے کے سامنے ٹھہر کر کے میرا کیا معاملہ ہے سوال کر لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کیا واقعی میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ میرے کو جو اللہ سانس دیا ہے، قیامت کے دن ہر سانس کے بارے میں اللہ سوال کر لے، بس ایک نماز کے بارے میں اللہ سوال کر لے، جمعہ کے دن فجر کی نماز تو پڑھا کہ نہیں پڑھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ کیا اس پر ہماری نظر ہے؟ میری مائیں بہنیں کیوں نہ ہوں، میرے بھائی حضرات کیوں نہ ہوں، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان اس دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارتا، مسلمان آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں پر غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ اللہ جس نے ٹائٹینک کو ڈبا دیا لیکن وہیں پر نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کر لیا، کیا اس اللہ پر یقین نہیں؟ حاضرین کرام، تھوڑا اس پر توجہ دیں۔ نبی کی زندگی پڑھنے والا بنا، نبی کی سچی زندگی غیروں تک پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گستاخی کرنے سے پہلے اے اللہ ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ اس نبی کی سچی زندگی پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔